اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت محنت کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں. جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے. نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف، تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے، مگر خاص طور پہ اس موقع ہے اگر پاکستان کے عوام معاشی مشکلات میں ہیں تو اس معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو کوشش ہے، یہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے، یہ کامیاب ہو، یہ جلد از جلد کامیاب ہو، تاکہ یہ معاشی مشکلات بھی، عوام کے معاشی مشکلات بھی، ان مسائل میں کمی کیا جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ عوام کی معاشی مشکلات میں کمی آئے. ہم ساتھ ساتھ ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم عوام کے لیے ایسے معاشی موقع فراہم کیا جائے تاکہ عوام کو روزگار ملے، ان معاشی مشکلات میں کوئی ریلیف دیا جائے. اور اس سلسلے میں ایک طرف تو آپ کے جو ریلیف کے منصوبے ہیں، جو حکومت سندھ کسان کارڈ کے تھرو کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو موٹر سائیکل ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سبسڈی دیا جائے. ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اور سنا ہے کہ پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اپروول بھی ملا ہے کہ ہمارے ماہی گیروں کے لیے بھی اس قسم کا سپورٹ اور ریلیف دیا جائے. مگر ہمارے پاس اتنا تو معاشی یا فسکل سپیس نہیں ہے کہ میں ہر کراچی آئٹ کے پاس یا ہر سندھ میں رہنے والے کے پاس یا ہر ملک میں ایک شہری کے پاس پہنچوں اور وہ سہولت یا ریلیف پہنچا دوں جس سے یہ معاشی مشکلات میں کمی ہو. ہمیں ایسے منصوبے لے کر آنے پڑیں گے جہاں ہم اپنے عوام کے لیے یہ معاشی موقع فراہم کریں کہ جو ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں، جو روزگار چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں. جو ہمارا کاروباری طبقات ہے، جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائے. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جو سندھ حکومت ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں، اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں. عالمی اداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، اکانومسٹ میگزین نے ان کو عالمی سطح پہ اس کو ریٹ کیا ہے. یہ بھی جو شارع بھٹو کا قاسم جو شارع بھٹو کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے جو فورم ہے وہاں 3-4 جو سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کا عالمی سطح کا ریکگنیشن ملا ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا یہ شارع بھٹو ہے. تو ہمیں معلوم ہے تو چاہے شارع بھٹو ہو، چاہے تھرکول ہو، چاہے جھرگ ملکیاتیار برج ہو، یا تھٹا سچاول برج ہو، یا جو بھی آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، ہم نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے، ڈیلیور کر سکتی ہے، اور عالمی سطح کا ڈیلیوری کروا سکتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس صوبے میں اور اس شہر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے معاشی ایکٹیویٹی ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے ہمارا کاروباری طبقوں کو کاروبار کرنے کے موقع ملیں گے، اور جس سے اس شہر کے عوام کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایسے موقع فراہم کیا جائے. ان میں سے
ایک انشاءاللہ تعالی منصوبہ ایسے ہوگا کہ ہم کراچی کے جو ہمارا کوسٹ ہے، کراچی کوسٹ پہ ہم انشاءاللہ کراچی کورنیش کا منصوبہ شروع کریں گے، اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایسے کورنیش بنا کے دکھائیں گے کہ آپ کو، پاکستان کے عوام کو، کراچی کی شہری کو کسی دوسرا ملک نہیں جانا پڑے گا، کسی مڈل ایسٹرن ممالک میں جانا نہیں پڑے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عالمی سطح کا کراچی کے لیے ایک ایسا ماڈرن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کورنیش بنا کے دکھائیں گے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، ایک ایسا سینٹر قائم کریں گے تاکہ کراچی عالمی سطح پہ معاشی مقابلہ کر سکے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر، یہ صوبہ پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں، پاکستان کے باقی شہروں سے نہیں، مگر اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر، ہمارا صوبہ دنیا کا مقابلہ کرے، تو پھر ہمیں کراچی میں ایک سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھولنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر نہ صرف پاکستان میں، مگر ہمارا کاروباری طبقہ کو، کراچی کا معیشت انشاءاللہ تعالی دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائے گی. ہم ایسے نظام بنائیں گے جیسے مختلف دوسرے ممالک میں بنے ہیں. میں جب ایگزائل میں تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب ایگزائل میں تھی، صدر زرداری جیل میں تھا، تو میں یو اے ای میں بڑا ہوا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسا اس چھوٹا ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا اور ایسے ادارے بنائے تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. اور شروعات میں ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ وہ دنیا کو کیسے قائل کرے کہ عالمی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کے ملک میں آ کے کاروبار کریں. اس لیے دنیا میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر ان عرب ممالک میں آ کے کاروبار کریں گے اور ہمارا کوئی کاروباری مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کسی لوکل کے ساتھ یا کسی شیخ کے ساتھ، تو ہم اسی شیخ کے ججز کے سامنے جائیں گے. ہمارا کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں عالمی سطح کا انصاف ملے گا؟